آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نماز فجر سب سے پہلے کس نے ادا فرمائی اور اس کی کتنی رکعتیں ہیں اور ہم پر کب فرض ہوئی اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور نماز جماعت کے دوران کیا سنتیں ادا فرما سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے نماز فجر کس نے ادا فرمائی؟ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے، چونکہ آپ جنت میں رہتے تھے، جنت میں ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اجالا ہی اجالا تھا، نور ہی نور تھا اور اندھیرے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جب آپ جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی کا نام و نشان نہیں، اجالے کا نام و نشان نہیں۔ تو جیسے ہی صبح طلوع ہونا شروع ہوئی اور روشنی پھیلنا شروع ہوئی تو آپ نے 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا فرمائی۔ اس طرح سب سے پہلے فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی اور پھر آقا علیہ السلام کے ذریعے سے معراج شریف پر آپ تشریف لے گئے تو یہ نمازیں ہم پر فرض کر دی گئی۔ تو فجر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت مؤکدہ اور 2 ہی فرض ہیں۔ سنت مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت ہم کیسے کریں گے؟ ہم نیت کریں گے 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ فجر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے کانوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، بعد لیں گے، ثنا پڑھیں گے، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی سورت ملا کر ہم اپنی رکوع و سجود کے ذریعے پہلی رکعت کو پورا کریں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑیں گے، سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں گے اور کوئی بھی سورت ملا کر رکوع و سجود کرنے کے بعد تشہد پر بیٹھ کر آخری یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر ہم سلام پھیر دیں گے۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ نہیں ہیں تو ہم فرض کی نیت اس طرح کر دیں گے، 2 رکعت نماز فرض فجر واسطے خدا دے منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس طرح سنتوں کی ترتیب بتائی اسی طرح ثنا پڑھیں گے، پہلی رکعت میں تعوذ تسمیہ کے بعد سورۃ فاتحہ پھر سورۃ اخلاص پڑھ کر ہم اپنی پہلی رکعت کو مکمل کریں گے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے اور سورۃ اخلاص وغیرہ جو بھی آپ کو سورت آتی ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد رکوع و سجود کریں گے اور تشہد پر بیٹھ جائیں گے۔ تشہد پر بیٹھ کر یوم یقوم الحساب پڑھنے کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ تو اس کے درمیان میں سوال ہے کہ جماعت کھڑی ہو تو کیا سنتیں ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو غالب یقین ہے کہ آپ سنتیں پڑھتے ہیں اور پڑھ کر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں تو آپ پہلے سنتیں پڑھیے پھر جماعت میں شامل ہو جائیے۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ مل سکتے ہیں تو پھر ضروری ہے، اگر آپ سنتیں پڑھیں گے آپ کی نماز نکل جائے گی، جماعت رہ جائے گی، تو آپ پہلے جماعت میں شامل ہوں گے اور سورج طلوع ہونے کے بعد ان 2 رکعت سنتوں کی قضا کریں گے۔ یہ پہلی سنت مؤکدہ ہے جس کی قضا سورج طلوع ہونے کے بعد رکھی گئی ہے اگر کسی نے نہیں پڑھی۔ سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ وہ ہیں جس پر آقا علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہو، ان کو کبھی نہ چھوڑا ہو، ان کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی سنت مؤکدہ کو چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، سخت وعید کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو میں یہ چیزیں شامل تھیں۔ اور جماعت میں ہم کب تک شامل ہو سکتے ہیں، کس کو شامل ہونا کہتے ہیں؟ یہ عوام میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ امام تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے، اب جماعت کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ اس طرح کرتے ہیں، وہ اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں، جب پیچھے کھڑے اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں کہ اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کرتے ہیں اور اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو
تو یاد رکھیے ترک واجب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ ترک کرتے ہیں تو جماعت کا ترک کرنے والا بھی سخت گناہگار اور وعید کا مستحق ہوتا ہے۔ جب تک امام تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے اور سلام نہیں پھیرا تو امام کے سلام پھیرنے سے پہلے آپ جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ پیچھے کھڑے ہو کر انتظار کریں، جب امام نے سلام پھیرا تو اپنی نماز شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ضرور توجہ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل پر آتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔